الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی تھی، تو لوگوں کی مدد نہ کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یعنی معلوم ہوا کہ لوگوں کی مدد کرنا سلف کا منہج ہے۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو قریب وابن ابی عمر واللفظ لابی قریب قالوا حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن عمرو الشیبانی عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدی بفحملنی فقال ما عندي فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادلہ علی ما یفعلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجری فاعلیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سواری مانگی، یعنی اس کی سواری ضائع ہو گئی تھی تو اس نے سواری کا مطالبہ کیا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر دی کہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ میں ایسے شخص کا پتہ بتا سکتا ہوں جو انہیں سواری دے سکتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی خیر اور بھلائی کے کام کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو بھی وہ خیر اور بھلائی کا کام کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو مدد کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اگر آپ مدد کے معنی کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدد کا معنی ہوتا ہے بڑھانے کو کہتے ہیں، یعنی مدد کرتے وقت کسی کی طرف ہاتھ کو ہم جب بڑھاتے ہیں تو اسے مدد کہا جاتا ہے۔ مدد کرنے کا ایک عجیب سکون ہوتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اس نیت اس ارادے سے کہ نہ اس سے خوش کرنا مقصود ہو، نہ لوگوں کو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب و مقصود ہو، تو ایسی مدد کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ایسی مدد میں لذت اور سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مدد کرنے سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ صرف مال سے مدد کرنا ہی مدد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اچھی بات بتانا بھی مدد ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی یہ مدد ہے۔ لوگوں کا غم ہلکا کرنا بھی مدد ہے، تو لوگوں کو راستہ بتانا بھی مدد ہے۔ جب ہم کسی بیمار کے پاس بیٹھتے ہیں اور اسے کچھ اچھائی اور بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں تو وہاں ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی دعاؤں پر، اس کی باتوں پر آمین کہتا ہے۔ اور کسی کو راستہ بتانا یہ تو صدقہ ہے۔ تو کسی کو مشکلات سے بچانا بھی مدد ہے اور کسی کو مشکلات میں نہ ڈالنا بھی مدد ہے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں اس کو بچائیں تو یہ بھی مدد ہو جائے گی، اور اگر ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں آ رہا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی مدد ہے اور کسی کے لیے دعا کرنا بھی مدد ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو شیطان کے حوالے مت کرو۔ جب ایسے معاملات آ جائیں کہ اپنے بھائی کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہم دعا نہیں کرتے ایسے موقع پہ، بلکہ لان تان ملامت کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر لان تان ملامت کرنا، اپنے بھائی کو شیطان کے حوالے کر دینا اور اس کے لیے دعا کرنا، اس کو شیطان سے بچا لینا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں آپ دیکھیں گے کہ خیر و بھلائی کی خوب تلقین کی گئی، خوب باز و نصیحت کی گئی ہے، بہت فضیلت بتائی گئی ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجری فاعلیہ، کہ جس نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کی رہنمائی کیا تو اس کو بھی اس کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس حدیث میں چند مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی سے سواری مانگی، یعنی اگر ہماری سواری کھو جائے تو ہم کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ بائک چوری ہو جاتی ہے آدمی کی تو کیا کرے؟ تو مانگ سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ صرف وقتی طور پر مانگے، وہ اسے ملکیت کے طور پہ بھی مانگ سکتا ہے، وقتی ضرورت کے طور پہ بھی مانگ سکتا ہے۔
اور یہ بھی مسئلہ پتا چلا کہ اگر ہمارے پاس اس وقت کچھ دینے کو نہ ہو تو ہم معذرت کر دیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر دی. لیکن جب ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے نہیں ہے دینے کے لیے تو ہم اسے خیر اور بھلائی کی ساتھ میں تلقین کر دیں, اچھی بات بتا دیں اگر کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. پھر یہ مسئلہ پتا چلا کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس بندے کو یہاں سے خیر مل سکتی ہے تو ہمیں یہ کام کر دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خیر حاصل کرے گا ہمیں بھی وہ خیر ملے گی. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر کہ جہاں اسے خیر حاصل ہو سکتی ہے آج کل لوگ راستہ نہیں بتاتے. اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں گھوما ہوں, میں نے یہ چیز بہت نوٹس کیا ہوں کہ جہاں سے اس مسجد کو تعاون آ سکتا تھا, آنے والا تھا, وہاں پر لوگوں نے تعاون میں مدد نہیں کی بلکہ اس کے تعاون آنے میں رکاوٹیں ڈالی, تو مدد کرنے کے بڑے فائدے ہیں. یہ خیر و بھلائی کا کام ہے اور یہی منہج سلف ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں جس طور پہ بھی, چاہے مال کے ذریعے, چاہے اچھی باتوں کے ذریعے, انہیں مشکلات سے بچانے, ان کے غم ہلکا کرنے, واعظ و نصیحت کے ذریعے سے, صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے سے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے. اب ہماری ایک ہی مسجد ہے, ہم شہر سے دور دور سے آتے ہیں, اگر کوئی اپنا بھائی راستے میں ایسا ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے, ہم اس کو ساتھ میں بٹھا کے لے آئیں, یہ بھی مدد ہے. یہ بھی صدقے میں شمار ہو جائے گا کہ اس کی جب باجماعت نماز مسجد میں ہو جائے گی, اس کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا. تو جن لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے وہ نہیں آ سکتے, انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ماحول ایسا کریٹ ہونا چاہیے کہ ہاں ہماری جماعت جمعیت میں مدد کرنے والے ہیں, تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.